اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر ایک مسئلہ ہے پرسوں میں پڑھا پیچھے بھی تخصیص علت پائی گئی حکم نہیں پایا گیا کسی معنی کی وجہ سے یہ بات کہنی چاہیے یا جہاں حکم نہیں پایا گیا وہاں علت ہی نہیں پائے گی یہ بات کہنی چاہیے اصل ہے مسئلہ ہے جی سنا جی دھیان کرے جی تین وعدے نے تخصیص علت کی علت ہے حکم کوئی نہیں یہ تخصیص علت ہے تے کہ جتھے حکم نہیں نہ ہوتے علت ہی کوئی نہیں توجہ جی جان اس بات کو کہ اختلاف کیا ہے علماء نے علت مستنبطہ میں فرمایا شیخ ابو الحسن کرخی نے ابو بکر رازی نے کثیر من العراقیین نے اور امام مالک امام احمد بن حنبل اور عامہ معتزلہ نے کہ جائز ہے یہ کہ ہو علت مخصصہ کی ہوئے کی مطلب تصویر بائیں طور کے پائی جائے وصف او علت وہ وصف کے نام رکھا ہم نے اس کا بعض مواضع میں اور نہ پایا جائے نہ کیے اس لیے اور سنیا جی او دلیل ان کی اس لیے کہ علت شریعہ نشانی ہے کس پر جائل کے بنانے کے ساتھ بھی فقہا نے کوشش کرنی ہے جی اور نہیں ہے وہ علت موجبہ بے کیونکہ منصوص علیہ میں تو نص ہے شریعت کی طرف سے وہ تو شارع کا بیان ہے جی پس جائز ہے یہ کہ نہ ہو وہ وصف بعض مواضع میں نشانی مطلب علت تو ہووے لیکن حکم دی نشانی نہ بنے جیسا کہ اگے غیر مرتب ہے آیت لفظ کوئی اور ہونا چاہیے لفظ کوئی اور ہے اصل گل ہے جیسا کہ بادل کہ یہ بادل نشانی ہے کس پر اور کبھی بادل ہوتا ہے لیکن تو اب یہ تو نہیں ہے کہ بادل چونکہ نشانی ہے بارش کی تو جدوں میں بدل ہویا ادوں یہ تو نہیں ہے کہ دلیل ہونا دی اور یہ بات سوال ہے تو پھر علت کا فائدہ کہتے ہیں یہ بات نہیں قدا کرتی وصف کے نشانی یعنی یہ بات کہ بارش نہیں تے بادل بارش کی نشانی ہے بارش نہ ہوئے تو یہ تو نہیں کہتے کہ بادل بدل ہی نہیں رہا جی یا بارش دی نشانی نہیں اسی طرح وہ علت ہے لیکن نہیں پایا گیا جی اچھا جی توجہ ایک قول آ گیا وقال اکثر و مشائخ الحنفیہ قدیما و حدیثا اور یہی عذر ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کا اور یہی مختار ہے کہ لا یجوز اے گل جائز اس لیے کہ نہیں خالی سنیا جے نہیں خالی یا یہ کہ متخلف ہوگا حکم علت سے کس کی وجہ سے یا نہیں ہوگا معنی کی وجہ سے تخلف ہے یا معنی کے بغیر تخلف ہے ثانی تو باطل ہے کہ بھی علت بھی ہوئے معنی بھی کوئی نہ ہوئے تو پھر بھی حکم کو نہیں پایا گیا یہ گل لا یخفا اور اول بھی باطل ہے کیڑا معنی کی وجہ سے اس لیے کہ علل شرعیہ یہ امارات اور ادلہ ہیں کس پر بایمانہ کی کہ جس جگہ پائی جائے گی علت ہوگی موجبہ اور ہوگی دلیل پر تو پس جب متخلف ہے حکم کس سے تو ہو گیا یہ مناقضہ نالے وہ آندھی جتھے میں ہوما حکم ہوئے تے نالے ہے تو حکم کوئی نہیں اتناقض ہے سنا جی اے شاباش سے جی اور سنو اور ایک گل مک گئی ایک مسئلہ تحقیق آ گئی اور جب کہ جائز رکھا ہے ہمارے بعض مشائخ نے کیا اور فرمایا کہ یہ مذہب ہے ہمارے دلیل پکڑتے ہوئے استحسان کے ساتھ کیونکہ ہمارے علماء کے نزدیک جائز ہے کون بھی استحسان تو ٹھیک ہے نا
اور وہ قول ہے بے تخصیص العلت، اس لیے کہ قیاس ایک قیاس جلی، ایک کے آخر قیاس جلی بھی کسی علت مبنی ہے کہ نہیں، تو قیاس تے جدوں قیاس خفی نو ترجیح دیتی، کنوں ترجیح دیتی، تے قیاس جلی والی جیڑی علت ہے وہ تو ہے وے، تے پھر اینو ایندے قوت دی وجہ تو ایتھے حکم نہیں نا، تے علت ہے ماننے دی وجہ تو آندے نے، پھر گل تو بن گئی کی ہے، تو تسی کال پہ کر دے، امتحان کرو ذرا اس تے۔ جب کہ اجازت دی ہمارے بعض مشائخ نے تخصیص العلت کی اور فرمایا کہ یہ مذہب ہے کن کا، دلیل دیا کس کے ساتھ، کیونکہ ہمارے علماء کے نزدیک جائز ہے استحسان اتفاقاً، اور یہ قول ہے کیوں، اس لیے کہ قیاس ثابت ہوتا ہے وہ استحسان جو قیاس لیکن کس کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو پس جب عمل کیا گیا استحسان کے ساتھ اور چھوڑا گیا تو پس تحقیق خاص کی گئی علت جو موجود ہے کس میں، قیاس جلی میں، کیونکہ نہیں ثابت جو موافق ہے کس کے معنی کی وجہ سے، کیڑا معنی کہ کیا کہ قیاس خفی کو ترجیح ہوگی یا معنی میں، تو آندنے نہیں ہے یہ مگر وہ جو کہ عبارت ہے کس سے، تو پھر یہ غلط کی تھی تو سنی آندنے پس رد کیا مصنف نے اس بات کو بے قول ہی کی، بے قول ہی رد کیا، تو ہن پڑھو گو ایتھوں کم شروع جی۔ ثم الاستحسان ليس من باب خصوص العلل لأن الوصف لم يجعل علة في مقابلة النص مقابلہ والإجماع والضرورة، لأن في الضرورة إجماعا والإجماع مثل الكتاب والسنة، وکذا إذا أراده الاستحسان أوجب عدمہ فسارا فصار عدم الحكم لعدم العلة لا لمانع مع قيام العلة، وکذا نقول في سائر العلل المؤثرة مؤثرات صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پھر استحسان نہیں ہے خصوص العلل کے باب سے، جلدی کر کیا کہ دی، پھر استحسان نہیں ہے خصوص العلل کے باب، ایک بار دوں آخر، پھر استحسان نہیں ہے خصوص العلل کے باب سے، اس لیے کہ وصف نہیں بنائی گئی علت نص کے مقابلہ میں اور اجماع کے مقابلہ میں اور ضرورت کے مقابلہ میں، دلیل اس لیے کہ وصف نہیں بنائی گئی علت نص کے مقابلہ میں، اجماع کے مقابلہ میں اور ضرورت تم کے یا مقابلہ میں، اس لیے کہ وصف نہیں بنائی گئی علت نص کے مقابلہ میں اور اجماع کے مقابلہ میں اور ضرورت کے مقابلہ میں، اس لیے کہ ضرورت میں بھی اجماع ہوتا ہے، ہاں، اس لیے کہ ضرورت میں بھی اجماع، اور اجماع جو ہے یہ مضبوط ہونے میں مثل کتاب اور سنت کے ہے، اس لیے کہ ضرورت میں اجماع ہے اور اجماع کتاب اور سنت کی مثل ہوتا ہے، سمجھ آ گئی جی، اے شاباش جی، ان پڑھو تو ترجمہ کری، دھیان کرے جب نکیو، پھر استحسان نہیں ہے خصوص العلل کے، حتیٰ کہ صحیح و دلیل پکڑنی ہے اس کے ساتھ، آ جڑی ہن پکڑی سی پیچھے، اس لیے کہ وصف وہ وصف جو کہ علت ہے بحسب کس میں، قیاس مذکور میں نہیں بنائی گئی، وہ علت حقیقتاً کس کے مقابلہ میں، اور استحسان تو متحقق ہوتا ہے کس کے ساتھ، پیچھے پڑھ کے آئے ہو، اور ان امور کے مقابلہ میں قیاس کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں، کیوں، قیاس کی صحت کی شروط سے عدم نص ہے، تاں قیاس ہے جی، تو جے نص ہوئے تو پھر تو قیاس ہے کوئی نہیں، پس جب کہ ہے ہو استحسان بن نص، اور یعنی مسئلہ ثابت ہے نص نال، اے مطلب ہی جب کہ ہو استحسان تو کیسے اعتبار کیا جائے گا نص کے مقابلے میں کس کا، کیونکہ ان کی شرط ہی کو نہیں، تو وہ تو جمع پھر کو نہیں ہوتے جی، پس جب فوت ہو گئی والقیاس
اور وہی قیاس ہے یہاں. تو پس جب فوت ہو گیا تو قیاس دی علت کتنے رہ گئی؟ فَأَيْنَ الْعِلَّةُ فِي الْقِيَاسِ. سنا جی. اور اسی طرح نہیں صحیح قیاس کس میں؟ اور جڑا بغیر قیاس دے مخالف نص پھر کتاب تے سنت، قیاس دے مخالف اجماع، قیاس دے مخالف ضرورت تے قیاس دے مخالف قیاس خفی. یہ کل پڑھے نہیں سارے، دھیان رکھا جی. ایک دے نال لیا کے دسنا ہے کہ جڑا قیاس جلی جدوں انہاں دے مقابلے چ آوندا وہ قیاس دی علت ہوندی کوئی نہیں. ثابت ہے کرنا ہے ایک نال ٹور کے. اجے نص دی گل آئی سنے. اچھا جی بھئی کس میں بھئی نہیں بنائے گی علت؟ کس میں؟ نص کے مقابلہ میں اور اجماع اور ضرورت کے مقابلہ میں. اور استحسان متحقق ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ وہ پچھو پڑھ رہے ہیں دوبارہ اور دوجی لائن وال استحسان ہو نص اجماع اور ضرورت کے ساتھ ثابت ہے جی. یہ وہ آخر تک پہنچ گئے نا بھئی لہٰذا علت ہی کوئی نہیں. اور اسی طرح نہیں صحیح قیاس کس کے مقابلہ میں؟ ضرورت کے مقابلہ میں قیاس ہے تو اس قیاس میں بھی علت کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت میں کیا ہوتا ہے؟ اور جتنے ضرورت ہوئے سارے کٹھے نہیں ہوندے بھئی یہ ضرورت ہے سارے اس پر عمل کرتے تو اجماع ہو جاتا ہے. اور اجماع جو ہے وہ پس جیسا کہ نہیں صحیح قیاس کس کے مقابلہ میں؟ اس لیے کہ وہ دونوں. اسی طرح قیاس نہیں جائز کس کے مقابلے میں؟ اس لیے کہ یہ دونوں بھی کھانے چ پی گئی. اے ہن جڑا استحسان ایتھے ثابت سی مقابلے چ قیاس وچ علت ہی کوئی نہیں. اے تا گیا مک. ہن رہ گئی قیاس خفی تے جڑا اعتراض سی. سمجھی ایندا منع کریے. پھر استحسان نہیں ہے خصوص العلل کے باب سے اور کو کھانے چ پیری کے کوئی نہیں. اس لیے کہ وصف نہیں بنائی گئی علت نص کے مقابلہ میں، اجماع کے مقابلہ میں، ضرورت کے مقابلہ میں. اس لیے کہ ضرورت میں اجماع ہوتا ہے اور اجماع مثل کتاب و سنت کے ہے. او شابہ جنے ہو جی. اس لیے کہ وصف نہیں بنائی گئی علت نص کے مقابلہ میں اور اجماع کے مقابلہ میں اور ضرورت کے مقابلہ میں. اس لیے کہ ضرورت میں اجماع ہوتا ہے اور اجماع مثل کتاب و سنت کے ہیں. ہم بھی لکھ کے استحسان نہیں ہے خصوص العلل کے باب سے، اس لیے کہ وصف نہیں بنائی گئی علت نص کے مقابلہ میں، اجماع کے مقابلہ میں اور ضرورت کے مقابلہ میں. اس لیے کہ ضرورت میں اجماع ہے اور اجماع مثل کتاب اور سنت. اگلی گل. اور اسی طرح جب معارض آ جائے قیاس کے استحسان تو یہ استحسان خفی بھی قیاس جلی کے عدم کو واجب کرتا ہے. کس کو واجب کرتا ہے؟ کیا اسی طرح جب معارض آ جائے قیاس جلی کے استحسان تو یہ استحسان قیاس جلی کے عدم کو. لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب خلاصہ نکلیا فسارا عدم الحکم لعدم العلت لا لمانع ما کامل العلت. کیا کہ جی لہذا حکم نہیں پایا گیا علت کے نہ پائے جاتے عدم علت کی وجہ سے، نہ یہ کہ علت ہے معنی کی وجہ سے. کہتے ہیں اسی طرح ہم قول کرتے ہیں سارے علل مؤثرہ میں بس جتھے بھی حکم کوئی نہیں نا اسی ثابت کریں گے علت ہی کوئی نہیں. کیا کہ جی اسی طرح ہم کہتے ہیں باقی علل مؤثرہ میں کہ جہاں حکم نہیں ہے وہاں علت کوئی نہیں. امتحان کریں جب بچوں. اور جب کہ وارد ہے یہ بات کہ استحسان جیسا کہ ثابت ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اسی طرح استحسان ثابت ہوتا ہے اور جس کو قیاس خفی کہتے ہیں یار قیاس کے ساتھ بھی. تو پس فہذا یہ تمہارا جواب جڑا پیچھے دیتا جے یہ تو استحسان کے بارے میں ہے جو ثابت ہے کس کے ساتھ؟ اس میں تو ٹھیک ہے چونکہ نص کے مقابلے میں اجماع کے ضرورت کے مقابلے میں قیاس نہیں ہے. تو پس کیا جواب ہے تمہارا استحسان کے میں جو ثابت ہے کس کے ساتھ؟ تو اشارہ سمجھائی جی گل دی بھائی قیاس خفی تے قیاس جلی معارض آ جن ترجیح کنوں ہے تو قیاس جلی دی پھر علت تو ہی کہ کوئی آخر قیاس جلی بھی تو کسی علت پر مبنی ہے نا. ویسے تو قیاس ہوندا ہی نہیں تو پھر علت ہے حکم کوئی نہیں. قیاس خفی کی قوت کی وجہ سے تو یہ تسیان ہے بھی علت ہوندی ہے حکم نہیں ہوندا معنی دی وجہ تو
ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਪਿਛੇ 7 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ गई गल। बस इशारा किया मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने इसके दफ़ा की तरफ बेकौली व कज़ा की व कज़ा और कलमा कज़ा ज़रफ़िया वलैसत बशर्तिया। इसी तरह जब मुआरिज़ हो उसके किसके कौन वो इस्तेसान जो के जब ये मुआरिज़ आ जाए तो ये क्या ये इस्तेसान वाजिब करता है। ये इस्तेसान किसको जो कि मरजू है, इसलिए कि मरजू ज़ईफ़ फ़ी मुकाबला राजे कभी क्या होता है मादूम होता है। बस जैसा कि नहीं सही क्यास किन के केड़े इसी तरह जैसा कि गुजर गई है अभी अभी। तो बस खुलासा तो रद्द ये है कि इस्तेहसान नहीं है किससे, यानी नहीं है बेदलीलिन मुखस्सिसिन लिल क़ियास, हत्ता के कहा जाए कि अदमे हुक्म बल्कि क्यास जो किसके मुकाबले में, ये क्या सही नहीं है। जैसा कि गुजर गया बयान उसका आने फन सुने ही ओ पीछे। बस जब नहीं सही क्यास तो इल्लत ही नहीं पाएगी। बिस्मिल्लाह। लिहाजा ओ कटी कटा बस हो गया अदमे हुक्म बवजह, ना इसलिए कि अदमे हुक्म बवजह बावजूद जैसा कि वहम किया जिन्होंने दलील पकड़ी है तखसीसुल इल्लत के जवाज़ पर किसके साथ जवाब आया कि कोई नहीं। और इसी तरह यानी जैसा हमने कौल किया है क्यास में जो मुकाबले है किसके, यानी अदमे हुक्म यहाँ ना ये कि इसी तरह हम कहते हैं सारे इलले वो कि मुतखल्लफ हो उनके अहकाम बाज़ मवाज़े में असी की आने कि तखल्लुफुल हुक्म इन मवाज़े में ना ये कि और हुक्म मुतखल्लफ है उनसे जैसा कि कौल किया है वो खाने च पई जे कोई नहीं। चलो जी उन्हें तो मन कर ली फिर अगे टुरी चलो शब शब ध्यान करो। और इसी तरह जब मुआरिज़ आ जाए उसके और किसके इस्तेहसान तो वाजिब कर देता है कौन क्यास जली के आँख दो कोई गल नहीं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा जी बस हो गया अदमे हुक्म अदमे इल्लत की वजह से ना कि मानने की वजह से बावजूद क़याम इल्लत के। और इसी तरह कौल करते हैं हम सारे इल्ल मुअस्सरा में कि साडे नज़दीक राज कौल है वे कि इल्लत ही कोई नहीं। हम भी शाबा शाबा। और इसी तरह क्यास जली के इस्तेहसान तो शाबा 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 टाइम को गल पूरी करिए। पास हो गया अदमे हुक्म अदमे इल्लत की वजह से ना के माने की वजह से मा क्यामिल इल्लत। और इसी तरह हम कौल करते हैं बाकी इल्ल मुअस्सरा में। और इसी तरह जब मुआरिज़ आ जाए क्यास जली के इस्तेहसान तो वाजिब करता है इस्तेहसान क्यास जली के आदम को। हो गया अदमे हुक्म अदमे इल्लत की वजह से ना के माने की वजह से बावजूद क़याम इल्लत के। और इसी तरह हम कहते हैं बाकी इल्ल मुअस्सरा में। तखसीस इल्लत क्या होती है कि हुक्म ना पाया इल्लत पाई जाए हुक्म ना पाया जाए किसी माने की वजह से। इसमें महाराज कौल क्या है इल्लत नहीं। कदी को पूछ पवे कि आपने सोले फ़िका पढ़ा हुआ है तखसीस इल्लत किसको कहते हैं जी। तो कुछ चंद एक चीज़ां सन जी बड़ियां औखियां सन सुने जी जी। अन्नहु यफसुदु वलाजिम अलैना आसिफ मन जाज़ा खुसूस अल इलाल क़ाल इमताना हुक्म हाज़त तालील सम्माल मानिन व हुवल असर व क़ुलना लन्ना फ़ेल नासी फसाकत अनु
فصار الفعل فباقي الصوم لا لمانع مع فوات ركنه فالذي جعل عندهم دليل الخصوص جعلناه دليل العدم وهذا أصل هذا الفصل فاحفظه وأحكمه ففيه فقه كثير ومخلف كبير. اور بیان اس کا ہمارے قول میں روزے دار اس کے منہ میں اس کے ڈالا گیا پانی اس کے حلق میں تے اگاں اندر چلا گیا، تو ہمارا قول کہ اس کا روزہ فاسد ہو گیا ہے، چونکہ امساک والا رکن، وہ امساک کس سے؟ 3 چیزوں سے، وہ رکن فوت ہو گیا ہے لہذا روزہ فاسد ہو گیا. لازم آتا ہے اس پر ناسی، بے ناسی کا روزہ کیوں نہیں؟ انہیں بھی تو کھادا پیتا ہے، آمدن کھادا ہے، انہیں آمدن نہیں کھادا. تو جس نے اجازت دی ہے خصوص العلل کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ناسی میں حکم ممتنع ہے، حکم اس تعلیل کا سما لے مانعن، اور وہ حدیث ہے. سونے فرمایا جنہوں بھول کے کھاوے کچھ نہیں تھے، حدیث کی وجہ سے علت موجود ہے، حکم ہے مانع یعنی اثر کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں حکم نہیں پایا گیا، علت ہی کوئی نہیں پائی گئی، اس لیے کہ ناسی کا فعل منصوب ہے کدھر؟ لہذا ناسی سے قصور والا معنی ساقط ہے، لہذا اس کا فعل ہی نہیں ہے. تو باقی رہ گیا روزہ بوجہ اندہ امساک باقی ہے، نہ کہ باوجود ہے کہ رکن فوت ہو گیا. کون؟ امساک. پس وہ شخص کہ بنایا گیا اس کے بنائی گئی ان، پس وہ شے جو بنائی گئی ہے ان کے نزدیک کیا ہم نے اس کو بنایا ہے. آندے نے بڑا وڈا قانون جے، اینو جڑا نا بالکل یاد نہ کرے جی، اندے وچ بڑے فائدے جی. ہاں جی شاباش، جلدی کر بنے کیا بیان اس کا ہمارے قول میں روزے دار کے بارے میں پانی ڈالا گیا، تو ہم کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ اس کا فاسد ہو جاتا ہے، صوم کا رکن فوت ہو گیا ہے، اس لیے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس پر ناسی لازم آتا ہے، تو جس نے خصوص علل کو جائز رکھا ہے وہ فرماتے ہیں گل ناسی بچے بھئی کھادا پیتا تے ہے تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹیا؟ کھانے پینے نال حکم لگنا سی فساد صوم، ایک کیوں نہیں لگیا؟ جی جنہوں نے خصوص علل کو جائز رکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حکم نہیں، کیڑا حکم؟ فساد صوم. اس تعلیل کا حکم نہیں پایا گیا یہاں معنی کی وجہ سے، اور وہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے. ہم کہتے ہیں کہ حکم نہیں پایا گیا یہ اس لیے کہ علت ہی نہیں پائی گئی، ایتھے امساک کوئی نہیں پایا گیا، اس لیے کہ ناسی کا فعل منصوب ہے صاحب شرع کی طرف، لہذا ناسی سے جنایت کا معنی ثابت ہو، کیڑا معنی بھی انہیں کھادا پیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے، اور اس کا فعل معاف ہے اس کو. پس باقی رہ گیا روزہ امساک کی بقا کی وجہ سے، نہ کہ معنی کی وجہ سے، روزے کے رکن کے بے امساک کوئی نہیں تو حدیث کی وجہ سے باقی ہے اس لیے نہیں، بلکہ امساک موجود ہے، لہذا وہ شے جو ان کے نزدیک دلیل خصوص بنائی گئی ہے ہمارے نزدیک وہ دلیل عدم، ہم نے اس کو دلیل عدم بنا دیا ہے کہ وہ علت ہی کوئی نہیں، یہ اصل ہے، یہ اس فصل کا اصل ہے، وہذا اصل و هذا الفصل ہے. اور اس کو مطلب اس میں بہت سارے کیا کہ بھئی ہمارے نزدیک وہاں علت ہی کوئی نہیں ہے. ادھر دیکھو پلاؤ جی، اور بیان اس کا یعنی بیان اس بات کا کہ عدم حکم ہمارے نزدیک بوجہ اور ان کے نزدیک بوجہ فی اس کا بیان فی قولنا فی حق کی سائے میں جب ڈالا گیا پانی اس کے اقرار کے ساتھ، حالانکہ اس کو روزہ یا سونے کی حالت میں ڈالا گیا روزہ، کیا کہ بے شک فاسد ہو جائے گا روزہ لفوات اور رکن کی بوجہ پہنچ جانے پانی کے جو مفطر ہے اس کے پیٹ تک، لہذا فساد صوم حکم ہے، علت اس کی اور وہ کیا ہے؟ امساک جو ہے وہ ختم ہو گیا جی، علت فوت ہو گئی، نہ رکن اس کا فوت ہو گیا جی.
اچھا اتفاق ہے، لازم آتا ہے اس پر کون؟ کیونکہ نہیں فاسد روزہ ہے اس کا، باوجود ہے کہ اس کے رکن کے پس علت الفساد کون؟ باوجود اس کے پس واجب ہے نا، پس جواب دیا اس نقض سے ہر ایک نے، ہم سے بھی اور ان سے بھی، اپنی رائے کے مطابق اساڈا ہور جواب انہوں نے ہور کہ میں پس جنہوں نے جائز رکھا ہے خصوص علل کو، وہ کہتے ہیں کہ حکم ممتنع ہوا، امتناع حکم استعلیل کا حکم نہیں پایا گیا وہاں، یعنی کتنے حکم کہڑے باوجہ، اور وہ مانے وہ قول ہے جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ حدیث دھیان کرے جی، انہیں دلیل بنانی ہے بھی علت ہے تو حکم کو نہیں، اسائی حدیث دلیل بنانی بھی علت ہی کوئی نہیں۔ من ناسیا فہو صائم فاکلا شاربا فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، ان کے نزدیک حکم کوئی نہیں، کس کی وجہ سے؟ علت موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حکم معدوم ہے، اور وہ کون ہے؟ باوجہ نہ پائے جانے، نہ یہ کہ علت اور وہ موجود ہے کس میں، اور باوجود ہے کہ نہیں پایا گیا حکم، وہ کون ہے؟ مانے کی وجہ اسی ایک گل نہیں آندے، نہ کہ یہ ہے معاذ، ہم کہتے ہیں کہ علت، وہ علت کی میں معدوم آئے تھے، امساک موجود ہے، امساک فوت ہی کو نہیں ہویا، اس لیے کہ فعل ناسی کا منصوب ہے کدھر؟ جیسا کہ فرمایا جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے، انما اطعمہ اللہ، بس جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے منسوب کیا، کھلانے پلانے کیا کی نسبت کی سرکار نے کدھر؟ اور اللہ صاحب حق ہے، پس ساکت ہو گیا اس سے کس سے؟ جنایت والا مانا، اور ہو گیا فعل، گویا کہ اس نے، اور جب علت کوئی نہیں کون؟ پس اس اعتبار سے باقی ہے روزہ، باوجہ باقی ہونے، نہ کہ ماننے کی وجہ سے باوجود، الذی هو علۃ لفساد الصوم، سمجھ آ گئی جی؟ ساڑھے نزدیک علت ہی کوئی نہیں، گویا کہ فعل کو نہیں پایا گیا، کیونکہ نسبت اللہ کی طرف ہے۔ پس بنائی گئی وہ شے، پس بنائی گئی وہ جو ان کے نزدیک دلیل خصوص، بنایا ہم نے اس کو کیا؟ یعنی بس یہ جو ہم نے بیان کیا ہے اصل ہے اس فصل میں، محفوظ کر، مضبوط کر، اس میں فقہ کثیر مخلص کبیر کیڑی گل کرو، جمی ان سے سن، جمی ان سے جو وارد ہوں گے نا ہم پر خصوص علل کی جگہ میں، ہم یہاں بھائی جواب دیں گے کہ جناب علت ہی کوئی نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ وہ ایسا نہیں دینا بزرگ سارا کچھ کر کے نا، صرف انہوں نے پڑھ کے تک جواب دینا ہے، بے تھی علت کوئی نہیں ہے جی۔ چلو جی، کتوں اور بیان اس کا ہمارے قول میں صائم کے بارے میں، جب انڈیلا گیا پانی اس کے حلق میں، کیا ہمارے قول میں کہ بے شک فاسد ہو گیا روزہ اس کا، کہ بے شک فاسد ہو گیا روزہ اس کا باوجہ فوت ہونے روزے کے رکن کے، اور لازم ہے اس پر ناسی، پس جنہوں نے اجازت دی خصوص علل کی، انہوں نے کہا حکم نہیں پایا، ممتنع ہے حکم استعلیل کا، یہاں کتنے ناسی میں باوجہ مانے کے، اور وہ مانے حدیث پاک ہے، اور ہم کہتے ہیں حکم کا انعدام باوجہ اس علت کے نہ ہونے کے ہے، اس لیے کہ ناسی کا فعل منسوب ہے صاحب شرع کی طرف، تو پس ساکت ہو گئے ناسی سے، کیا ہو گیا؟ معنی جنایت کا، اور ہو گیا فعل معاف، گویا کہ نے کیتا ہی کوئی نہیں جی۔ پس باقی ہے روزہ باوجہ اپنے رکن کے بقا کے، رکن کون؟ امساک، نہ کہ ماننے کی وجہ سے باوجود روزے کے رکن کے فوات کے، انج نہیں، پس وہ شے جو بنائی گئی ہے
ان کے نزدیک دلیل خصوص کون وہ حدیث بنایا ہم نے اس کو دلیل عدم اس حدیث نے دلیل بنایا کہ سونے نسبت اللہ تعالیٰ وال کر دیتی ہے تو فیل ہی نہیں ہے گا جی. یہ اصل ہے اس فصل کا. پس محفوظ کر اس کو اور مضبوط کر اس کو. پس اس میں فقہ کثیر ہے اور مخلص کبیر ہے. ان فقہ میں جو بیان کر دے نا سارے مسئلے قانون آتے ہیں پھر اسے چس آ جاتی ہے. ہاں جی شابہ جی. بیان اس کا ہمارے قول میں روزے دار کے بارے میں جب ڈیلا گیا پانی اس کے حلق میں یہ بیان اس کا یہ ہے کہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ اس صائم کا باوجہ فوت ہو جانے روزے کے رکن کے اور لازم ہے اس پر ناسی. بس وہ جنہوں نے اجازت دی ہے خصوص علل کی انہوں نے فرمایا ممتنع ہے اس تعلیم کا حکم یہاں باوجہ معنی کے اور وہ معنی اثر ہے. انہیں مانا کرے ایک بار پھر اگر ٹوٹ جائے بیان اس کا ہمارے قول میں روزے دار کے بارے میں جب ڈالا گیا اس کے ڈیلا گیا اس کے حلق میں پانی بے شک ایک قول دا اے مقولہ ہی بے شک فاسد ہو جاتا ہے روزہ اس کا باوجہ روزے کے رکن کے فوت ہو جانے کے اور لازم ہے اس پر ناسی. اس پر جی لازم آتا ہے بھی سوال ہوں ہے. پس جنہوں نے خصوص علل کی انہوں نے فرمایا ہے ممتنع ہے اس تعدیل کا حکم یہاں معنی کی وجہ سے اور وہ حدیث ہے. چلے پھر کیا ہم کہتے ہیں منعدم ہے حکم علت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے کہ ناسی کا فعل منصوب ہے صاحب شرع کی طرف. پس ساقط ہو گیا ناسی سے عنایت کا معنی اور ہو گیا فعل معفو. پس باقی ہے روزہ باوجہ باقی رہنے روزے کے رکن کے نہ کہ معنی کی وجہ سے باوجود روزے کے رکن کے فوات کے. چل بھی نہیں کیا ایک منٹ میں اور ہم کہتے ہیں منعدم ہو گیا حکم منعدم ہے حکم نہ ہونے اس علت کے نہ ہونے کی وجہ سے کے نہ ہونے کی اے علت ہی کو نہیں پائی گئی جی اس لیے کہ فعل ناسی کا منصوب ہے صاحب شرع کی طرف. پس ساکت ہو گیا اس سے کس سے ناسی سے جنایت کا معنی کیڑا جنایت کھانا پینا اے مطلب اور ہو گیا ہے فعل معاف دا مطلب ہے او فکانہ لم یاکل جی. پاس باقی ہے روزہ اس کا بوجہ باقی ہونے روزے کے رکن کے نہ کے معنی کی وجہ سے باوجود فوت ہو جانے روزے کے رکن کے. فاللزم وہ شے بنائی گئی ان کے نزدیک دلیل وہ کیڑی شے حدیث پاک بنایا ہم نے اس کو دلیل عدم کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اندہ فعل ہی نہیں ہے گا. اور یہ اصل ہے اس فصل کا. پس محفوظ کر اس کو اور مضبوط کر اس کو. پس اس میں فقہ کثیر ہے اور مخلص کبیر ہے. بس وہ شے کہ بنایا ہے بنائی گئی ہے ان کے نزدیک دلیل خصوص بنایا ہے ہم نے اس کو دلیل عدم اور یہ اصل ہے اس فصل میں. پس محفوظ کر تو اس کو اور مضبوط کر تو اس کو. پس اس میں یہ تفسیری مطلب بھی انہوں ذرا سیاح سمجھ لا جی. پس اس میں فقہ کثیر اور مخلص کبیر ہے. چلو جی.